والحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے کہ اس نے اپنی ذات کو ہمیں پہچنوایا اور حمد و شکر کا طریقہ سمجھایا. وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده. اور اپنی پروردگاری پر علم و اطلاع کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے اور توحید میں تنزیہ و اخلاص کی طرف ہماری رہنمائی کی. وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا نعمر به في من حمده من خلقه. اور اپنے معاملے میں شرک و کجروی سے ہمیں بچایا. ایسی حمد جس کے ذریعے ہم اس کی مخلوقات میں سے حمد گزاروں میں زندگی بسر کریں. ونسبق به من سبق إلى رضاه وعفوه. اور اس کی خوشنودی و بخشش کی طرف بڑھنے والوں سے سبقت لے جائیں. حمدا يضيء لنا به ظلمات البرزخ ويسهل علينا به سبيل المبعث. ایسی حمد جس کی بدولت ہمارے لیے برزخ کی تاریکیاں چھٹ جائیں اور جو ہمارے لیے قیامت کی راہوں کو آسان کر دے. ويشرف به منازلنا عند مواقف الأشهاد يوم تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. اور حشر کے مجمع عام میں ہماری قدر و منزلت کو بلند کر دے جس دن ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہ ہوگا. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. حمدا يرتفع منا إلى أعلى عليين في كتاب مرقوم يشهد المقربون. ایسی حمد جو ایک لکھی ہوئی کتاب میں ہے جس کی مقرب فرشتے نگہداشت کرتے ہیں، ہماری طرف سے بہشت بری کے بلند ترین درجات تک بلند ہو. حمدا تقر به عيوننا اذا برقت الابصار وتبيض به وجوهنا اذا اسودت الابشار. ایسی حمد جس سے ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک آئے جبکہ تمام آنکھیں حیرت و دہشت سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور ہمارے چہرے روشن و درخشاں ہوں جبکہ تمام چہرے سیاہ ہوں گے. حمدا نعتق به من أليم نار الله إلى كريم جوار الله. حمدا نزاحم به ملائكته المقربين. ایسی حمد جس کے ذریعے ہم اللہ تعالی کی بھڑکائی ہوئی اذیت دے آگ سے آزادی پا کر اس کے جوارے رحمت میں آ جائیں. ایسی حمد جس کے ذریعے ہم اس کے مقرب فرشتوں کے ساتھ
شانہ بشانہ بڑھتے ہوئے ٹکرائیں۔ ونضام به أنبياءه المرسلين في دار المقامة التي لا تزول ومحل كرامته التي لا تحول، اور اس منزل جاوید و مقام عزت و رفت میں جسے تغیر و سوال نہیں، اس کے فرستادہ پیغمبروں کے ساتھ یکجا ہوں۔